دجال کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، لیکن ایک حدیث میں ہمیں دجال کی لوکیشن کے بارے میں بہت سارے اشارے دیے گئے ہیں، اور یہ حدیث ہم سب نے بار بار سنی ہوئی ہے۔ ایک دن بھری محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آیا اور اسلام قبول کر کے اپنا واقعہ سنایا کہ میں اور کچھ عرب کے لوگ مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم راستے میں تھے کہ اچانک سمندر کا موسم بدل گیا اور ہماری کشتی راستے سے بھٹک گئی۔ ایک مہینہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد سمندر نے ہمیں ایک جزیرے کے پاس لا کھڑا کیا، اور وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب قسم کی مخلوق سے ہوئی جو بالکل سیاہ تھی اور اس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے، اور اس نے اپنا نام جساسہ بتایا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے بولا مجھے چھوڑو، وہ ادھر ایک مندر ہے، ادھر جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا بہت شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ اور ہم اس طرف چلے گئے اور وہاں ایک شخص کو زنجیر میں بندھا ہوا دیکھا، اور اس نے ہم سے 3 سوال پوچھے۔ مجھے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں ابھی بھی کوئی پھل وغیرہ ہے؟ ہم نے کہا بالکل، وہاں بہت سارے پھل ہیں۔ اس نے کہا بہت جلد وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا مجھے لیک آف تبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی موجود ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا وہاں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا بہت جلد یہ بھی خشک ہو جائے گا۔ اور پھر اس نے کہا مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، اس نے اب تک کیا کیا ہے؟ ہم نے بتایا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آباد ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کیا واقعی وہ مدینہ آ چکا ہے؟ یہ کہتے ہی اس نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں ہوں دجال، اور بہت جلد میں اس قید سے آزاد ہو جاؤں گا اور تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے مدینہ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اے لوگوں سنو، یہ ہے مدینہ، اور تمیم مداری نے جو کچھ کہا مجھے اس میں سچائی نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھو دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ یمن کے سمندر میں۔ اور آپ نے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ اب سمپل سی بات ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مشرق کی طرف سفر کے بعد ان صحابہ کی کشتی ایک جزیرے پر رکی تھی، تو دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے ایسٹ میں فیمس عربین سی ہے، اور اس میں 4 جزیرے پائے جاتے ہیں۔ نکشتری آئی لینڈ جو کہ انڈیا میں موجود ہے، سکوترا آئی لینڈ ان یمن، مسیرا آئی لینڈ اور آستولا آئی لینڈ ان پاکستان۔ حدیث میں کلیئر فرمایا گیا ہے کہ دجال نہ یمن کے سمندر میں ہے اور نہ ہی شام میں۔ تو یہ 2 آئی لینڈ تو نکل گئے۔ نکشتری آئی لینڈ انڈیا کا جائزہ لیا جائے تو وہاں پر نہ کوئی مندر ہے، نہ ہی مندر کے کوئی نشانات۔ لیکن پاکستان کے استولا آئی لینڈ کو دیکھا جائے تو وہاں ہمیں ایک مندر ملتا ہے 200 سال پرانا، اور وہ مندر کالی ماتا کا مندر ہے، جو کہ ہندوؤں کی سب سے خطرناک اور خوفناک گوڈس یعنی دیوی، جو دیکھنے میں بہت خوفناک اور جس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہیں، جیسا کہ ان صحابیوں نے جس عجیب سی مخلوق کی بات کی تھی، وہ بالکل ہندوؤں کی اس دیوی سے ملتا جلتا ہے۔ لیکن اگر آپ آج کی ڈیٹ میں استولا آئی لینڈ جائیں تو وہاں آپ کو دجال نہیں ملے گا۔ کیا وہ آزاد ہو گیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اسے ہماری آنکھوں سے اوجھل کیا ہوا ہے؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔